بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی نفس ہی شرعی طور پر نہ ہی خرید اور فروخت جو شرعی تقاضوں کے تحت ہو وہ منع ہے، اور نہ ہی کسی رقم کو قسطوں کی صورت میں محض اس کو ادا کرنا یہ شرعاً منع ہے. ایک شخص طاقت نہیں رکھتا ہے کسی رقم کی ادائیگی کہ اس نے دینی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ قسطیں بنا دیتا ہے، وہ رقم اتنی ہی رہتی ہے، وہ ادا کرتا ہے. شرعاً قسط بھی حرام نہیں ہے اور بیع اور شراء بھی حرام نہیں ہے. جیسا کہ پانی ہو اور انگور ہو یا کشمش، نہ اکیلا پانی حرام ہے نہ اکیلی کشمش حرام ہے، بلکہ پانی اور کشمش اگر ملا بھی دیا جائے ایک حد تک جو نبیذ کی صورت میں ہو تو وہ بھی حلال ہے. لیکن جب اس کے اندر سکر پیدا ہو جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک بگاڑ کی طرف وہ نشاندہی کرتا ہے، عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر جب اس کو خمر کی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ اس وقت حرام بن جاتی ہے. تو بیع میں ہی محض قسطیں وہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے، محض بیع اور شراء یہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے. کسی چیز کو نقد بیچنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، کسی چیز کو ادھار میں بیچنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، مگر ادھار کی بنا پر، قرض کی بنا پر، دین کی بنا پر جب اس ٹائم اور وقت اور پیریڈ کی وجہ سے اصل زر سے، اصل قیمت سے زائد قیمت یا اصل زر سے زائد زر جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، وہ ربا کی صورت میں چلی جائے گی. محض مدت کی بنا پر رقم کے اندر فکس اضافہ یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی. اگرچہ بعض علماء نے یہ کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر ان شرطوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے جا کر آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پہلی دفعہ رقم طے ہو گئی ہے بعد میں اضافہ نہیں کرنا مدت کی وجہ سے. بعد میں کیوں نہیں کرنا؟ اگر پہلی دفعہ مدت کی بنا پر اضافہ کیا جا رہا ہے تو بعد میں کیوں وہ ناجائز ہے؟ اگر بعد میں ناجائز ہے تو پہلی دفعہ بھی اصل قیمت سے اس کے اندر اضافہ جب مدت کی بنا پر کیا جائے گا تو یہ ناجائز ہوگا. اس لیے ایسی صورت میں احتیاط بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. مفتی شاہین صاحب، کیا اذان کے لیے وضو کی شرط ہے یا بغیر وضو کے بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی طور پر میرے علم میں کوئی ایسی واضح شرعی نص یا دلیل موجود نہیں ہے کہ مؤذن کے لیے یعنی باوضو ہونا ضروری ہو، اور اہل علم کے جو مختلف فتاوی جات ہیں ان کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ غیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے. اس میں بعض سلف کے اقوال بھی موجود ہیں. تو جنابت نہیں ہو، محض بے وضو ہے انسان تو وہ اذان دے سکتا ہے. اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو کیا اس کا نماز جنازہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک تو اس بات کو شرعی طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے عرصے ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے. جب اس کو شرعی حیثیت جنین والی حاصل ہو جائے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر روح جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا اور اس کی حرکات اور سکنات جاری تھی، تو وہ اپنی پیدائش کے وقت سے پہلے اگر اس طرح السقط یصلی علیہ کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی. اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ جو ابھی جو تخلیقی مراحل ہے وہ پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچے تھے اور روح تک بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں جو ہے نا یعنی بہت قلیل عرصے میں، تھوڑے عرصے میں، تھوڑے دنوں کا تھا اور کوئی ابھی جسامت بھی نہیں تھی، اعضاء بھی نہیں تھے، روح بھی اس میں نہیں تھا، تو ایسی صورت میں پھر جنازہ نہیں ہو. ایک بات یہاں پر عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ان استحل تو صلی علیہ، اگر وہ چیختا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، آواز دیتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے تو پھر تو نماز جنازہ ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَحِلْ، اگر وہ چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے پیدائش کے بعد تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہے. یہ روایت شرعاً صحیح نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو السقط یصلی علیہ والی روایت ہے وہ صحیح ہے. سوال کی ایک بات ہے کہ جنازہ ہوتا ہی مردے کا ہے. ایک بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اس کی روح فرشتے نے قبض کر لی، ایک ہے کہ باہر آیا اس کی روح قبض ہو گئی، وہ بھی مردہ، جنازہ ہوتا ہی مردے کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہی اعتبار سے نماز کے جو مختلف ارکان ہیں، قیام بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، رکوع بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، سجدے بھی ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں،
اور پھر قیام کے اندر قرات اور بالخصوص قرات فاتحہ، یہ جو اہل الحدیث کے ہاں رکن ہے مستقل طور پر. جو شخص براہ راست رکوع میں آ کر ملتا ہے تو اس کے یعنی ایک قیام رہ جاتا ہے، یہ ایک رکن کی حیثیت ہے اس کی، اور سورۃ فاتحہ بھی اس کی رہ جاتی ہے، قرات بھی رہ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جو عمومی طور پر ہمارے اہل الحدیث سلف علماء ہیں ان کا عمومی فتویٰ یہی ہے کہ بھی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی. بعض اہل علم کا یہ خیال ہے، صحیح بخاری کی جو ابو بکرہ والی روایت ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ولا تعد، کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کو دعا بھی دی ہے کہ زادک اللہ حرصا، اللہ تمہارا حرص زیادہ کرے، وہ حرص تھا نماز میں شامل ہونے کا، جماعت میں شامل ہونے کا، شریک ہونے کا، اور رکعت کے اندر شامل ہونے کا جو شوق تھا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اضافے کی دعا جو ہے وہ فرمائی ہے. اور جہاں تک ہے کہ رکوع کے اندر جو شخص آتا ہے براہ راست آ کر اللہ اکبر آ کر عمومی طور پر لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ایک تکبیر تحریمہ ہے، ایک تکبیر رکوع ہے. جو آ کر ایک ہی تکبیر کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو تکبیر تحریمہ اگر ہم شمار کریں گے تکبیر رکوع وہ جو سنت ہے وہ بھی نہیں، اور اگر ہم رکوع والی تکبیر سمجھے تو تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہے، اور جو واجب کی حیثیت رکھتی ہے. قیام ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی قرات ایک لازمی رکن کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بعض روایات میں جو لا تجزئ رکعت کے الفاظ بھی ہیں، بعض محدثین نے اگرچہ اس پر کلام بھی کیا ہے، بعض کے نزدیک یہ روایت حسن درجے کی ہے. تو کوئی بھی رکعت بھی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک نہیں ہوتی.